أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين قرآن کریم دنیا کی سب سے عظیم الشان اور سب سے عظمت والی کتاب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے اپنے آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اس قرآن کریم کو نازل فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جتنا عظیم ہے اس کا کلام بھی اتنا ہی عظیم ہے، اور پھر اللہ نے اس قرآن کو اور اس کلام کو اتارنے کے لیے جس فرشتے کا انتخاب کیا وہ جبریل امین ہے، جو تمام فرشتوں کا سردار ہے۔ فرشتوں کے اندر سب سے اونچا درجہ، سب سے اونچا مقام جبریل کا ہے، اور انبیاء میں، نبیوں میں سب سے اونچا مقام حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اللہ نے قرآن کو اتنا بڑا اعزاز بخشا کہ جبریل جو فرشتوں کے سردار ہے اس کے ذریعے سے قرآن کو بھیج کر کے، اس کو دے کر کے قرآن دیا کہ جاؤ محمد تک پہنچا کر آؤ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے لیے کھول دیا۔ شروع کے اندر جب قرآن کریم کا نزول ہوتا تھا، جب قرآن اترتا تھا، تو اس کا طریقہ یہ تھا کہ پہلے اللہ تعالیٰ خود پڑھتے۔ کلام اللہ اسی لیے کہتے یہ اللہ کی بات ہے، قرآن اللہ کی بات ہے، اللہ نے اس کو اپنی زبان سے بولا ہے، پڑھا ہے، تو اللہ تعالیٰ پڑھتے۔ جب اللہ تعالیٰ پڑھتے تو جبریل اس کو غور سے سنتے، پھر جبریل علیہ السلام اس کو سن کر کے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے اور جبریل اس کو پڑھ کر سناتے۔ تو نبی علیہ السلام جب جبریل پڑھ رہے ہوتے ان کے پیچھے پیچھے تیزی کے ساتھ پڑھتے اور رٹ کر یاد کرتے کہ کہیں کوئی جملہ یا کلمہ میں بھول نہ جاؤں۔ اللہ نے فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو یہ دقت اور پریشانی اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے کہ جبریل کے پیچھے پیچھے تیزی سے پڑھو، اس کو رٹو، یاد کرو۔ قرآن کو آپ کے دل کے اندر محفوظ کرنا اور پھر آپ کی زبان کے اوپر اس کو جاری کرنا، آپ کی زبان پر اس کو لانا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اس لیے آپ جب جبریل پڑھیں تو سکون سے اس کو سنا کرو، آرام سے اس کو سنا کرو۔ قرآن کو تمہارے دل میں یاد کروانا، تمہارے دل میں بٹھانا، پھر تمہاری زبان سے اس کو پڑھوانا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ جب اللہ نے یہ تسلی دلائی، اب نبی علیہ السلام جبریل جب اللہ کی طرف سے وحی لے کر آتے، قرآن لے کر آتے، اس کو غور سے، آرام سے سنتے تھے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس قرآن کو نبی کے سینے میں محفوظ فرماتے اور نبی کی زبان کے اوپر جاری بھی فرماتے۔ قرآن جتنا عظمت والا ہے، جتنی اہمیت کا حامل ہے، اتنے ہی اس کے آداب ہیں۔ ہر بڑی چیز کے آداب ہوتے ہیں۔ دنیا کی سب سے بڑی کتاب، سب سے عظیم الشان کتاب یہ قرآن کریم ہے۔ کل حدیث بتلائی تھی، فضل کلام اللہ علی کلام الناس کفضل اللہ علی خلقہ۔ قرآن کریم کو دنیا کی دوسری کتابوں پر اتنی عظمت اور بلندی حاصل ہے جتنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی فضیلت، عظمت اور بلندی اس کی مخلوق پر ہے۔ اب اللہ کے سامنے مخلوق کی کیا حیثیت ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ تو اتنا عظمت اور بلندیوں کا مالک ہے، تو ایسے ہی قرآن کے سامنے دنیا کی دوسری کتابوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔
قرآن سب سے عظیم ہے، سب سے اونچی کتاب ہے، سب سے اچھی کتاب ہے، سب سے پیاری کتاب ہے۔ جو قرآن کے ساتھ میں جڑ گیا، وہ ذرہ تھا تو پہاڑ بن گیا، ایک تنکا تھا تو پھلدار درخت بن گیا، ایک ذلیل تھا تو عزت والا بن گیا۔ گنوار دیہاتی لوگ تھے، اللہ نے ان کو بادشاہ بنا دیا قرآن کی برکت سے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں خلیفہ بنا تو خلیفہ بننے کے بعد بھی کبھی کبھی میں انہی پہاڑوں پر جاتا تھا جن پہاڑوں کے اوپر زمانہ جاہلیت کے اندر ایمان لانے سے پہلے میں اونٹ چرایا کرتا تھا۔ جب اونٹ چرا کر واپس گھر آتا تو ان کے والد خطاب کہتے کہ عمر تم کیا کرو گے، تمہیں اونٹ ہی چرانے نہیں آتے ہیں۔ تو ہماری حیثیت، عمر کہتے ہیں کہ ہماری حیثیت یہ تھی جب تک قرآن نہیں ملا تھا تو ہمیں اتنا بھی سلیقہ نہیں تھا کہ جانور کیسے چرائے جاتے ہیں، اونٹ کیسے چرائے جاتے ہیں۔ لیکن جب قرآن کے ساتھ وابستہ ہوئے، قرآن کا علم سیکھا، قرآن کا مفہوم سمجھا، قرآن کا ترجمہ سمجھا، قرآن کو اپنے دل سے لگایا، اللہ نے ان کو اتنی عزت دی کہ ان کو خلیفہ اور ان کو بادشاہت عطا فرمائی، اور آدھی دنیا پر بادشاہت کرنے والے صحابی کا نام عمر فاروق ہے۔ تو یہ اللہ نے قرآن کے اندر تاثیر رکھی ہے۔ جو قرآن کو پڑھے گا، جو قرآن کو دل سے لگائے گا، جو قرآن پر عمل کرے گا، جو قرآن سے محبت کرے گا، اللہ اس سے محبت کریں گے، اللہ اس سے عزت دیں گے، اللہ اسے بلندی دیں گے، اللہ اسے سکون دیں گے، اور اللہ اس کے مسائل کو غیب سے حل کریں گے۔ حدیث میں آتا ہے من قرأ القرآن، جس شخص نے قرآن کریم کو پڑھا، اللہ تبارک و تعالی اس کے والدین کو ایسا چمکدار تاج پہنائیں گے جس تاج کے سامنے دنیا کا جو سورج ہے یہ بھی پھیکا پڑ جائے گا، اس سے بھی زیادہ چمکدار اور روشن قیامت کے دن ان قرآن پڑھنے والے کے والدین کو تاج پہنایا جائے گا۔ پھر آپ فرماتے ہیں جب والدین کی یہ عزت کی جا رہی ہے تو خود قرآن پڑھنے والے کا کیا مقام اور عزت ہوگی، اس کو کوئی سوچ ہی نہیں سکتا ہے۔ اتنا عظیم الشان اور اتنی بڑا یہ کلام ہے، تو اس کے کچھ اصول اور آداب ہیں۔ قرآن کریم کی تلاوت، قرآن کریم کو پڑھنے کا سب سے پہلا ادب یہ ہے کہ آدمی باوضو ہو، طہارت کے ساتھ میں ہو، پاکیزگی کے ساتھ میں ہو۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا لا یمسہ الا المطہرون، قرآن کریم کو ہاتھ لگانے کے لیے، چھونے کے لیے، اس کو پکڑنے کے لیے پاکیزگی، طہارت اور وضو شرط ہے۔ بغیر وضو کے، بغیر پاکیزہ ہوئے، بغیر طہارت کے آپ قرآن کو چھو نہیں سکتے ہو، ہاتھ نہیں لگا سکتے ہو۔ ہاں کسی کو زبانی کوئی صورت یاد ہے تو وہ بغیر وضو کو بھی پڑھ سکتا ہے، پھر بھی مستحب اور اولیٰ یہ ہے کہ باوضو ہی قرآن کو پڑھا جائے۔ بغیر وضو قرآن کو پڑھنا یہ قرآن کی عظمت کے خلاف ہے، قرآن کے ادب کے خلاف ہے، اس لیے وضو کے ساتھ میں قرآن کو پڑھا جائے۔ تو قرآن کریم کا سب سے پہلا ادب یہ ہے وضو کے ساتھ قرآن کو پڑھا جائے۔ پھر قرآن کو پڑھنے کا ثواب، ہر حرف کے اوپر 10 نیکیاں ملے گی۔ قرآن کو دیکھنے کا ثواب، قرآن کو سننے کا ثواب، قرآن کو چھونے کا ثواب، قرآن سے محبت کا ثواب۔ قرآن تو ایسی چیز ہے جب آدمی اس سے اپنی محبت کرے گا اور اس سے جڑے گا تب جا کے اسے قرآن کے فضائل، قرآن کی برکات نظر آئے گی۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے جس ایمان والے کا دل قرآن سے خالی ہے وہ ویران گھر کی طرح ہے۔ آپ نے عالی شان محل بنایا، بنگلہ بنایا، لیکن اس میں کوئی رہتا ہی نہیں ہے تو 20-25 سال کے بعد میں وہ بالکل کھنڈر جیسا ہو کر کے خراب ہو جائے گا۔ اور اس میں کوئی رہنا شروع ہو گئے، روز کی اس کی صفائی ہو رہی ہے، اس کی ستھرائی ہو رہی ہے، 2-4 سال کے بعد میں آپ اس کی جو ہے رنگ روگن بدل کر کے اس کی حفاظت کر رہے ہو تو وہ کئی سال، کئی صدیوں تک چل سکتا ہے۔ ایسے ہی جس ایمان والے کے دل میں قرآن کی صورتیں حفظ ہے، قرآن کی صورتیں یاد ہے، وہ قرآن کی تلاوت کرتا رہتا ہے، قرآن پر عمل کرتا رہتا ہے، تو اس کا دل زندہ ہے، آباد ہے، اور یہ آدمی
گویا جو ہے زندہ اور آباد انسان ہے، اور جس کے دل میں قرآن کی صورتیں نہیں ہیں اور قرآن نہیں پڑھتا ہے، یہ آدمی ویران ہے، اس کی زندگی ایسی ہے گویا کوئی جو ہے ویران گھر کی طرح پڑا کھنڈر، کسی کام کا نہیں۔ اس لیے اپنے آپ کو اور اپنی نسلوں کو قرآن سے جوڑنے کی کوشش کی جائے۔ قرآن کا دوسرا ادب، قرآن جب پڑھنا شروع کرے تو قرآن کے شروع میں اعوذ باللہ اور بسم اللہ، جسے تعوذ اور تسمیہ کہتے ہیں۔ تعوذ کہتے ہیں اعوذ باللہ کو، اور تسمیہ کہتے ہیں بسم اللہ کو۔ جب بھی آپ قرآن پڑھنا شروع کریں تو اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھ لیں۔ اعوذ باللہ بسم اللہ کیوں پڑھی جاتی ہے؟ اس لیے پڑھی جاتی ہے، اعوذ باللہ کے ذریعے سے ہم شیطان مردود سے پناہ چاہتے ہیں کہ جب ہم اللہ کا کلام پڑھ رہے ہیں، اللہ کا قرآن پڑھنا شروع کر رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس وقت بھی شیطان ہمارے دل میں کوئی برائی کے خیال ڈالے، کوئی گندے خیال لے آئے۔ جب ہم قرآن پڑھیں تو پہلے شیطان مردود سے پناہ حاصل کر لیں۔ بسم اللہ کیوں پڑھی جا رہی ہے؟ بسم اللہ کے اندر اللہ کی رحمت ہے، الرحمن الرحیم، جو بڑا مہربان ہے۔ تو اللہ کا قرآن پڑھتے وقت میں ہم اللہ کی رحمت کا سوال کریں۔ قرآن کریم کا تیسرا ادب یہ ہے کہ جس وقت قرآن کریم پڑھا جائے آدمی پورے سکون کے ساتھ میں، وقار کے ساتھ میں، اطمینان کے ساتھ میں، ادب کے ساتھ میں بیٹھ کر کے پھر قرآن کریم کو پڑھے۔ ایسا نہیں کہ کوئی لیٹا ہے قرآن کو یوں پکڑ رکھا ہے اور پڑھ رہا ہے، یہ قرآن کے ادب کے خلاف ہے۔ بلکہ جب قرآن پڑھے تو کسی اچھی جگہ بیٹھ کر کے، پاک جگہ بیٹھ کر کے، ریل لے کر کے یا ٹپائی لے کر کے، کہ اپنے سامنے قرآن کو اچھی طرح رکھ کر کے پھر قرآن کے ادب کا خیال کرتے ہوئے سامنے بیٹھ کر کے اور پورے خشوع اور خضوع کے ساتھ میں اللہ کے قرآن کو پڑھے۔ اپنے دل کے اندر قرآن کی عظمت ہو، اللہ کی عظمت ہو کہ میں دنیا کی سب سے عظیم کتاب پڑھ رہا ہوں، اللہ کا قرآن پڑھ رہا ہوں، اللہ کی کتاب پڑھ رہا ہوں، اس کی عظمت کو دل میں بسا کر کے پھر اس کو پڑھے۔ یہ قرآن کا ادب ہے۔ قرآن کا چوتھا ادب یہ ہے، حدیث میں نبی نے فرمایا، اذا اقرأوا القرآن وابکوا فإن لم تبکوا فتباکوا، جب قرآن کریم پڑھو تو پڑھتے ہوئے رو، اگر رونا نہ آئے تو رونے والوں کی شکل بناؤ۔ یعنی قرآن پڑھتے وقت انسان کے دل میں اتنی قرآن کی عظمت ہونی چاہیے، اتنا قرآن کا احترام ہونا چاہیے کہ قرآن پڑھتے ہوئے انسان کی آنکھوں میں آنسو آ جائے، انسان رو پڑے کہ اللہ نے کتنی بڑی مجھے پر کرم کیا، مجھے توفیق دی کہ میں اللہ کا کلام پڑھ رہا ہوں۔ انسان روئے، رونا نہ آئے تو رونے والوں کی شکل بنائے۔ قرآن کا پانچواں ادب یہ ہے کہ قرآن کو کم سے کم ایک ہفتے میں ختم کیا جائے، اس سے پہلے نہ ختم کیا جائے۔ حدیث کے اندر حضرت نبی علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، من قرأ القرآن فی اقل من ثلاث لم یفقہہ، جو شخص قرآن کریم کو 3 دن سے کم وقت میں ختم کر دے تو وہ قرآن کو سمجھ نہیں سکتا ہے۔ دوسری حدیث میں آتا ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے حکم دیا کہ میں 7 دن میں قرآن پورا کروں۔ قرآن کریم کے اندر 7 منزلیں ہیں، ایک دن میں ایک منزل پڑھی جائے تو 7 دن کے اندر قرآن ختم ہو جائے گا۔ بہت سارے صحابہ کرام، حضرت عمر فاروق، عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن مسعود، اور بھی کئی صحابہ کے نام لکھے تفسیر کی کتابوں میں، یہ سب صحابہ کرام 7 دن کے اندر ایک قرآن ختم کرتے تھے۔ اس لیے آدمی 7 دن سے کم، اگر کوئی قرآن 7 دن سے کم مدت میں کوئی قرآن ختم کر رہا ہے تو وہ قرآن کو صحیح طریقے سے سمجھ نہیں سکتا ہے۔ اس لیے ایک اور حدیث ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ حضرت عائشہ نے ایک آدمی کو دیکھا بہت تیزی کے ساتھ قرآن پڑھ رہا ہے، بہت تیز اسپیڈ سے قرآن پڑھ رہا ہے۔ حضرت عائشہ کہنے لگی، ھذا ما قرأ القرآن ولا سکتا، اس نے نہ تو قرآن پڑھا نہ خاموش رہا، پڑھ بھی رہا ہے لیکن پڑھنے جیسا بھی نہیں ہے۔ اس لیے جب آدمی قرآن پڑھے تو پورے ادب کے ساتھ ٹھہر کر، سکون کے ساتھ میں،
آرام کے ساتھ میں اتنا صاف پڑھے کہ کوئی آدمی سننے والے ہو تو ان کو سمجھ میں بھی آوے کہ کیا پڑھ رہے ہیں۔ اب قرآن کریم جو تراویحوں کے اندر ہم سنتے ہیں رمضان کے اندر، تو حافظ صاحب کو بھی ایسا قرآن پڑھنا چاہیے کہ پیچھے جو کھڑے ہیں مقتدی لوگ، ان کو سمجھ میں آنا چاہیے کہ حافظ صاحب کیا پڑھ رہے ہیں، کون سا حرف پڑھ رہے ہیں، کون سی آیت پڑھ رہے ہیں۔ اگر کوئی پیچھے عالم کھڑا ہے تو اگر وہ ترجمہ کرنا چاہے تو اس کو ترجمہ بھی کر سکتا ہو، ایسا حافظ صاحب کو پڑھنا چاہیے۔ بعض حفاظ کو دیکھا اتنا تیز پڑھتے بس یا علمون تعلمون پتہ چلتا ہے اور کچھ پتہ نہیں چلتا کیا پڑھ رہے ہیں۔ جب وہ آیت پہ رکتے ہیں نا، یا علمون تعلمون علیم خبیر اور اس طرح کے جو لاسٹ حرف ہے وہی سمجھ میں آتا ہے، بیچ میں کیا پڑھتے بس حافظ صاحب اور اللہ ہی جانتے ہیں۔ ایسا نہ پڑھے، بلکہ قرآن کریم کو اتنی رفتار سے اور ایسا پڑھے کہ کوئی آدمی اگر اس کا قرآن سنے تو اس کو سمجھ میں آوے، اس طریقے سے قرآن پڑھے۔ اسی طریقے سے قرآن کریم کا ایک ادب یہ ہے، پڑھتے پڑھتے جب بیچ میں سجدے کی آیت آئے تو اسی وقت میں رک کر کے فوراً سجدہ کر لے۔ اگر اس وقت میں رک کے سجدہ نہیں کیا ہے تو تلاوت پوری کرنے کے بعد قرآن کریم کو بند کر کے سجدہ کر لے۔ قرآن کریم میں کل 14 سجدے ہیں۔ جب یہ سجدے کی آیت آئے تو افضل اور بہتر تو یہ ہے اسی وقت رک کر کے قرآن بند کر کے آدمی کھڑا ہو کر کے سجدہ کر لے، اور سجدہ اس طریقے سے کرنا ہے، نیت کرتا ہوں میں سجدہ تلاوت کی، اللہ اکبر، ہاتھ اٹھا کر کانوں تک اور سیدھا سجدے میں چلا جائے، سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ، بس اٹھ جائے، اللہ اکبر، یہ سجدہ پورا ہو گیا۔ پھر مفسرین نے اس کی دعا بھی لکھی ہے کہ سجدے کے بعد یہ دعا مانگے، اللہم اجعلنی من الساجدین واجعلنی من المسبحین واعوذ بک ان اکون من المتکبرین۔ اے اللہ، میں آپ سے توفیق مانگتا ہوں کہ آپ مجھے اپنے سامنے جھکنے والوں اور سجدہ کرنے والوں میں شامل فرمائیں، آپ مجھے اپنی عظمت اور بڑائی بیان کرنے والے بندوں میں شامل فرمائیں، اور مجھے متکبر لوگوں سے بچائیں، مجھے متکبر نہ بنائیں بلکہ مجھے عاجزی کرنے والے بندوں میں شامل فرمائیں۔ اور قرآن کریم کا ایک ادب یہ ہے کہ جب قرآن کریم کی آپ تلاوت کر رہے ہو اور آپ کو ترجمہ سمجھ میں آتا ہے تو جب رحمت کی آیت پڑھی جائے تو رحمت کی دعا مانگو، جب جہنم کا ذکر آئے تو جہنم سے پناہ مانگو، جب جنت کا ذکر آئے تو جنت کی طلب کرو۔ اسی طریقے سے جیسے جیسے قرآن میں جو مضمون ذکر کیے گئے ہیں، جب آپ پڑھ رہے ہو اور آپ کو وہ چیز سمجھ میں آ رہی ہے تو وہ اللہ سے مانگتے رہو۔ یہ قرآن کریم کا ادب ہے۔ انشاءاللہ سورہ فاتحہ کی تفسیر کل ہم شروع کریں گے۔ آج یہ قرآن کریم کے آداب تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو قرآن کریم سے سچی محبت نصیب فرمائے اور قرآن کو آداب کے ساتھ میں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد للہ رب العالمین حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، الحمد للہ رب العالمین۔ نسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمة من کل بر والسلامة من کل اثم، لا تدع لنا ذنبا الا غفرتا ولا ہما الا فرجتا ولا حاجة هي لك رضا الا قضيتها يا ارحم الراحمين، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، نسألك موجبات رحمتك، یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما۔ یا اللہ ہمیں قرآن کی عظمت سمجھا دے، قرآن کی محبت نصیب فرما، ہمارے دلوں میں قرآن کی عظمت کو ڈال دے، قرآن کی محبت کو ڈال دے۔ یا اللہ ہماری نسلوں میں حافظ قرآن پیدا فرما، قرآن سے محبت رکھنے والے پیدا فرما، قرآن کے علماء پیدا فرما، قرآن سے سچی محبت نصیب فرما، قرآن کی عظمت نصیب فرما، قرآن سے ہمیں جوڑ دے، قرآن کی صحیح سمجھ نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔
برحمتک یا ارحم الراحمین۔